کوئی کر لے تو مہربانی یہاں بیٹھ بیٹھے مزید خبر آنے لگو، اب بھی نیت کر میرا مولا ایسے ثواب مہیا کر کے میں کربلا جاؤں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں پہلی زمین کا بوسہ یہ کہہ کے دوں گا کہ حسن عسکری کے نام کا بوسہ ہے کہ تیری زیارت کے لیے کربلا نہ آ سکا، اس سے دعائیں دے دے کہ لوگوں کو کربلا پھر جائے، اپنی کوئی حاجت کو ہو میں پوری کر دوں گا، میری طرف سے ایک بار کربلا کی زیارت کر رہا ہوں، ایک بار میرے دادے کی زمین پہ جا کے کہنا تیرا بیٹا سلام کہہ رہا ہے، زندگی قید خانے میں گزر گئی، زہر اتنا شدید دیا گیا کہ اثر غلامی ہو، ہر امام کو جس امام کو زہر ملا، امام حسن کو زہر ملا، قاسم کی ماں کا حجرہ تھا، جس امام کو زہر ملا اس نے اولاد میں آ کے کام کیا، یہ کائنات کا واحد مظلوم ہے جس کو زہر بھی قید خانے میں دی گئی ہے، نہ کوئی پانی پلانے والا تھا نہ کوئی پوچھنے والا تھا، قید خانے میں سلاخوں میں سر مار کے تڑپتا رہا میرے بارہویں کا بابا، آج اتنا اونچا رو لینا کیونکہ آج ہمارے وقت کا امام یتیم ہو رہا ہے، شام غریبہ سکینہ یتیم ہوئی تھی، آج امام زمانہ یتیم ہو رہا ہے، جو ہماری مدد کے لیے آتا ہے آج وہ اسی مجلس میں بیٹھا لہو رو رہا ہے، رو رو کے کہہ رہا ہے تو میری ریت ہو، مجھے میرے بابے کا پرسہ دو، آج کی رات میں اور میری ماں نے روتے ہوئے گزاری تھی، آج اپنے امام کو میں ایک سلام کر کے کراچی کے مومنوں کی طرف سے پیغام دینے لگا ہوں، میں کہنے لگا مولا امام زمانہ تو اپنے وقت کا غریب امام ہے، تو اپنے بابے کے جنازے پہ آیا ہے، تجھے رونے کی اجازت نہیں تھی، لیکن میرا مولا بے شک تو جنازے پہ آیا ہے، تجھے باپ کے جنازے سے کسی نے تماچے مار کے نہیں اٹھایا، آئے کربلا کی سکینہ جو باپ کی میت پہ آ کے رو رو کے کہہ رہی تھی بابا میں تو تیرا باتوں کرنے آئی تھی، حوصلہ حوصلہ حوصلہ، میں واپسی کا مضمون پڑھ کے جنازہ برآمد نہیں کرواؤں، میں بادشاہ کے درد پڑھوں گا، کسی شہنشاہ کے درد پڑھوں گا، لیکن ایک بات میری قوم یاد رکھے، کل آخرت ہے، کل سو کے دن ختم ہوں گے، سو ختم نہیں ہوگا، غم کے دن ختم ہوں گے، غم ختم نہیں ہوگا، یہ لوگوں کی مہربانی ہے، انہوں نے ہمیں دنیا داری میں رہنے دیا کہ جاؤ اپنے اولاد کی خوشیاں کر لو، جاؤ بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں کر لو، جاؤ لباس تبدیل کر لو، جاؤ دنیا داری میں واپس چلے جاؤ، یہ ان کا کرم تھا، انہوں نے ہمیں 2 ماہ کے بعد واپس بھیج دیا، رکھ میرے سر پہ قرآن، امام زمانہ کا لہو پھر بھی بند نہیں ہوا، 40 دروازوں کے تالے پھر بھی نہیں کھلے، جو ماں دھوپ میں بیٹھی تھی وہ پھر بھی چھاؤں میں نہیں آئی، الوداعی فرصہ الوداعی فرصہ الوداعی فرصہ، نہ رونا ہے مجبور رونا، اگلے سال ہم میں سے محرم کا چاند وہ دیکھے گا تو زندہ رہے گا، آج زینب ودا ہو رہی ہے، آج علی کی بیٹیاں ودا ہو رہی ہیں، میں ایک بات کہوں شہزادی آج آپ ہم سے ودا ہو رہی ہے، بی بی ہم نے بڑی کوشش کی، 2 مہینے ہم نے سب میں ادا بچھائی، بی بی تیرے بھائی کے رونے کا حق ادا نہیں ہوا، بی بی ہم روتے رہے لیکن پانی سبیلوں سے پیتے رہے، بی بی ہم مجلس میں آتے رہے ہیں لیکن نیاز کرتے رہے ہیں، بی بی ہم اپنی بیٹیاں لے کے آتے رہے ہیں لیکن چادروں میں لے کے آئے تھے، چادروں میں لے کے چلے گئے، اور میرا سلام اور میری شہزادی تجھ پہ، اور جتنے نشیوں کے ساتھ بھائی کی لاش سے گزری رو رو کے کہتی رہی حسین کمار رہنا، میں تیری لاش سے چپ کر کے گزر گئی، لیکن اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کی بیٹیاں حسین تیری حرمت کرے، بی بی
ہم گناہگاروں کی عزاداری قبول کرنا، شہزادی ہمارا گریہ قبول کرنا، بی بی آپ جو ماتم کرتے رہے یہ دو ماتم وہ ماتم قبول کرتے، بی بی ہم سے پھول بھی نہیں، ہم سے رونے کا حق بھی ادا نہیں ہوا، ہم روتے تھے لیکن پھر تھوڑی دیر بعد مسکرا دیتے تھے، بی بی ہم جتنی دیر روئے ہم آنسو روئے، رونا تو تب تھا جو سجاد 40 سال رویا تو لہو رویا۔ کوئی مجمع میں سید بیٹھا ہو مجھے جملہ معاف کر دینا، ایک صحابی نے مدینے میں کہا تھا مولا سجاد شہادت تو آپ سیدوں کا ورثہ نہیں، سجاد لوگ شہادت ہمارا ورثہ ہے، ننگے سر زینب جیسی ماں شرابیوں کے بازاروں میں لے کے جا، یہ تو ہم سیدوں کا ورثہ ہے۔ آخر وقت کا امام ہم سے پوچھا ہے، آخر دور کا بادشاہ ہم سے پوچھا ہے، مولا تجھے تیری یتیمی کا غصہ مل گئی امام حسن عسکری کو زہر، قید خانے میں تھا میرا امام، شکل ربیع الاول کو زہر ملی، 2 گزر گئی، 3 گزر گئی، ایسا غریب باپ جس کی اولاد بھی ملنے نہیں آ رہی تھی، امام حیبت میں تھے، امت چاہتی تھی کہ امام سامنے آئے، اللہ چاہتا تھا کہ امام کو غائب رکھے، امام حسن عسکری نے منع کیا ہوا تھا میرا بیٹا پردے سے باہر نہ آنا، لوگ امام وقت کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، لوگ چاہتے تھے امام مہدی کا رستہ روکیں، امام حسن عسکری قید خانے میں تڑپتے رہے۔ آج کی رات کی میں روایت اگر پڑھ دوں تو کوئی بندہ ایسا نہ ہو جس کا ہاتھ سینے پہ نہ آ سکے، میں عزت عباس کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج کی رات کمینوں نے دروازہ کھولا، دیکھ کر کے یکم ربیع الاول کو زہر دی ہے، ابھی تک تو زندہ ہے، انہوں نے 7 بندوں کو زندان میں بھیجا جس کے ہاتھ میں تعزیانے تھے، انہوں نے حسن عسکری پہ تعزیانوں کی بارش کرنی شروع کی، آ کر ایک ہی آواز آئی چھوڑ دو قالوا ان للہ، چھوڑو، غریب قید خانے میں آ گیا، جنازہ گھر پہنچ گیا، 12واں سرحانے چپ بیٹھا، ماں پینتی کی جانب چپ بیٹھی ہے، سامرے کے مومنین نے امام حسن عسکری کا جنازہ اٹھایا، سامرا کی گلیوں میں ماتم شروع ہوا، روتے روتے امام علی نبی کے پہلو میں 11ویں امام کے جنازے کو لا کے رکھا، آخری جملہ پڑھوں گا اور یہیں پہ ماتم داری کا اختتام، یہیں پہ ماتم شروع ہونے والا ہے، عزت قرآن کی قسم ہے، جب بابے کے سرحانے آگے بیٹے کا جنازہ رکھا ہے تو امام کی آواز آئی حسن خوش قسمت ہے تو، تیرا جنازہ بغیر پیروں کے آ گیا ہے، تیرا جنازہ بغیر زخمی ہوئے آ گیا ہے، جعفر امام کے بھائی نے جنازہ پڑھانے کے لیے وہ سجا لیا، یا امام مہدی نے 5 سال کے بعد اپنے چچا کے دامن کو پکڑا، آواز آئی میں وقت کا امام ہوں، میں اپنے باپے کا جنازہ پڑھاؤں گا، آخری جملے پہ وعدہ کر لیا، اے امام مہدی آپ خوش قسمت تھے، آپ نے پردے سے نکل کے باپے کا جنازہ پڑھا دیا، آئے سجاد جو باپے کی لاش پہ رو رو کے کہہ رہا تھا بابا میں تیرا جنازہ نہیں پڑھا سکا، بابا تیرے ہاتھوں میں رسیاں،
ये रखे हुए कहाँ बाहर गए गाड़ी में